الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک مومن کی سب سے قیمتی جو چیز ہو سکتی ہے، اس کا سب سے قیمتی جو سرمایہ ہو سکتا ہے، جس کے لیے وہ جیتا ہے، جس کے لیے وہ مرتا ہے، وہ ہے اس کا ایمان۔ ایمان باقی ہے تو وہ دنیا میں زندگی رہنے کا مستحق ہے۔ ایمان باقی نہیں رہا تو اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد۔ اسی لیے قرآن نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آگ سے ہٹا دیا گیا، دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ حقیقت میں کامیاب ہے۔ باقی دنیاوی زندگی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی جس کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، جس کے لیے ہم اپنی زندگی کی ساری صلاحیتوں کو قربان کرتے ہیں، اللہ نے کہا وہ دھوکے کا سامان ہے۔ اس کی وجہ سے ساری انسانیت دھوکے میں رہتی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان میں ذرا برابر شرک کو شامل نہیں کیا، وہی حقیقت میں امن و امان میں ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن امن و امان صرف انہی لوگوں کو ہوگا جو دنیا میں اس طرح سے زندگی گزاریں گے کہ ان کی زندگی میں رائی کے دارے کے برابر شرک کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کو جو سب سے ناپسندیدہ عمل ہے اور اللہ کے نزدیک جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے شرک اور کفر۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا عبادت میں، یا وہ اللہ کی صفات جس میں اللہ کی ذات یکتا اور تنہا ہے، پیدا کرنے میں، قدرت میں، علم میں، پرورش کرنے میں، دنیا کے نظام کو سنبھالنے میں، یہ اور اس طرح کی وہ صفات جس میں اللہ کی ذات یکتا اور تنہا ہے، اس کا کوئی شریک اس میں نہیں ہے، اس اللہ کی ان صفات میں سے کسی صفت میں اللہ کے ساتھ اگر بندہ کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ شرک کہلاتا ہے۔ اور کفر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کی شریعت کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دے۔ یہ دو وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ اور عقل سے بھی آپ سوچ سکتے ہیں اللہ کو شرک اتنا ناپسند کیوں ہے۔ آپ اپنی دکان میں کسی دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ کا اپنا نوکر ہے، آپ اس کو دن بھر کی تنخواہ پر اپنے یہاں کام کے لیے رکھتے ہیں، اگر وہی نوکر دوسرے کے یہاں آپ کے وقت میں کام کرے یہ آپ کو گوارا نہیں ہے۔ آپ کا بچہ ہے، آپ اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کے لیے کھلانے پلانے اور تعلیم کا اور ہر ضرورت کے پورا کرنے کا آپ انتظام کرتے ہیں، اگر وہی بچہ آپ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے، اپنی ضروریات کو آپ سے چھپا کر دوسروں سے پورا کرنے لگے، آپ پسند کریں گے؟ آپ کی غیرت بھڑک اٹھتی ہے۔ تو وہ اللہ جس نے یہ ساری دنیا بنائی ہے، ہمیں بھی بنایا، ساری صلاحیتیں ہمیں دی، ساری طاقت، سارے وسائل ہمیں مہیا کیے، تو کیا وہ اپنے ساتھ اس دنیا میں اپنی عبادت میں کسی کو شریک گوارا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کے لیے سب سے بڑا عیب یہ شرک ہے۔ اسی لیے شرک ایسی چیز ہے جس کے ہوتے ہوئے اللہ کے یہاں کبھی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ اپنے ساتھ کسی کے شرک کرنے کو کبھی گوارا نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ ہر گناہ کو بغیر انسان کے توبہ کیے ہوئے وہ معاف کر سکتا ہے۔ کرنا چاہیے توبہ، لیکن اللہ چاہے تو اپنی مرضی سے بڑے گناہ کو، آدمی شرابی ہے، آدمی زناکار ہے، آدمی چوری اور ڈکیتی میں پڑا ہوا ہے، زندگی فسق و فجور میں گزر رہی ہے، بغیر توبے کے وہ مر جاتا ہے، اللہ چاہے تو بغیر اسی کی توبے کے اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن شرک ایسی چیز ہے، اس کے ساتھ آدمی بڑے سے بڑا عمل کرے، اللہ کے یہاں وہ اس کو معافی نہیں مل سکتی۔ دوسری چیز، شرک جنت سے ہمیشہ کی محرومی کا سبب بنتا ہے۔ مشرک اگر کوئی دنیا سے شرک کرتے ہوئے چلا گیا تو پھر کبھی اس کو جنت نہیں مل سکتی، ہمیشہ کی آگ میں اس کو رہنا پڑے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جنت کو ہمیشہ کے لیے اللہ نے اس پر حرام قرار دیا، ایسا آدمی پھر زندگی بھر کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز، شرک ایسا گھناؤنا عمل ہے کہ آدمی اگر شرک کرتا ہے تو زندگی بھر اس نے جو اچھے کام کیے ہیں، اچھے اعمال کیے ہیں، وہ سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو اللہ کے ساتھ کفر کرے گا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو شرک کرے تو جو بھی وہ عمل کیا کرتا تھا وہ سب عمل اس کے اکارت جائیں گے، ضائع جائیں۔ کتنا بڑا وہ کام کرے، کتنے اچھے وہ کام کرے، لیکن زندگی میں اس نے شرک کیا اور پھر توبہ نہیں کیا تو پھر سارے عمل اس کے ضائع ہو گئے۔ کوئی عمل اللہ کے یہاں اس کا قبول نہیں ہو سکتا۔ اتنا گھناؤنا جرم ہے یہ شرک، جو اللہ کو کسی طرح سے پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا شرک ذلت کا سبب ہے، پستی کا سبب ہے۔ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، جو شرک کرے اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ آسمان سے گر پڑا ہو اور پرندے اس کو اچک رہے ہوں، کوئی چیز اوپر سے گرے، پرندے اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کی بوٹی بوٹی کر کے اس کا صفایا کر دے، کہا کہ ایسا ہے شرک۔ او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا ہوا میں کوئی چیز دور جا گرتی ہے، سحیق کے معنی دور۔ کہا شرک ایسی چیز ہے جو انسان کو ذلت اور پستی میں مبتلا کر دیتی ہے اور ہمیشہ کے لیے جنت سے اس کو دور کر دینے والی چیز ہے۔ شرک کرنے والے دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اتنا گھناؤنا جرم ہے یہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے شرط لگایا، جب تک آدمی شرک اور کفر سے پوری طرح سے توبہ نہ کرے تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو طاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے گویا کہ مضبوط سہارے کو پکڑ لیا۔ طاغوت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی ہم مانے وہ سب طاغوت، چاہے انسان ہو، جنات ہو، شیاطین ہو، یا شریعت کے قانون کے علاوہ کسی اور قانون کی ہم نے بالادستی کو تسلیم کر لیا، اس کے صحیح ہونے پر ہم نے یقین کر لیا، اس کی طرف ہم نے رجوع کر لیا، وہ طاغوت ہے۔ شریعت کو چھوڑ کر ہر چیز کا کفر کرنا، ہر چیز کا انکار کرنا، یہ ایمان کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہر نبی نے شرک اور بت پرستی کے خلاف دعوت دی،
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر ملت میں رسول کو بھیجا، ان کا پیغام یہی تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے یعنی شرک، بت پرستی اور اس کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں ان سب سے دور رہیے۔ یہ ہر نبی کی دعوت، اس کے بغیر کوئی نبی نہیں آیا۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا اہتمام کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی توحید وہ ہے جو انسان کو اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے سر جھکانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ لیکن آدمی جب توحید کو چھوڑتا ہے، شرک کو اختیار کرتا ہے، تو اپنے آپ کو ہر چیز کے سامنے جھکا دیتا ہے، ہر چیز کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل اور پست کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا بہترین نمونہ ہے۔ زندگی بھر آپ نے شرک اور بت پرستی کے خلاف دعوت دی، اس کے لیے آپ کو تکلیفیں جھیلنی پڑی، مصیبتوں کو آپ نے برداشت کیا، اپنے صحابہ کی مصیبتوں کو برداشت کیا، یہاں تک کہ اپنے وطن کو چھوڑنے تک کو گوارا کیا، مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، لیکن شرک اور بت پرستی کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا، کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ نبی کی دعوت ہے۔ مکے کے کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک فارمولہ ہم آپس میں طے کر دیں کہ آپ ہماری بت پرستی کے خلاف باتیں کرنا چھوڑ دیجئے، ہم آپ کے دین کے خلاف باتیں کرنا چھوڑ دیں گے، آپ کچھ مدت کے لیے ہمارے تہواروں میں اور ہماری چیزوں میں شریک ہو جائیے، ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے کمپرومائز کی دعوت دی کہ یہ روزانہ کی لڑائی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، آپ ہمارے دین کے خلاف کچھ نہیں کہیے، ہم آپ کے دین کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے، آپ ہماری مذہبی چیزوں میں شریک ہو جائیے، ہم آپ کی مذہبی چیزوں میں شریک ہو جائیں گے، ہم برابر ہو جائیں گے، اطمینان سے، سکون سے، محبت کے ساتھ رہیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے ایسی سخت وعید آئی، اتنی تاکید شاید کسی صورت میں نہیں ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، کہیے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، تم جس چیز کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کر رہے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، آئندہ بھی تم جس کی عبادت کرو گے میں اس کی عبادت نہیں کروں گا، اور تم بھی جب تک اپنی بت پرستی میں رہو گے میرے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتے۔ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر عمل کرتے ہو، ہم اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ اختیار نہیں، یہ ان کو دھمکی دی، چلو تم کو ماننا نہیں تو اپنے دین پر رہو، لیکن ہم سے کمپرومائز دین کے سلسلے میں، شریعت کے سلسلے میں، توحید کے سلسلے میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اتنی سخت تاکید اور اتنے سخت الفاظ میں اللہ نے سورت نازل کی، کہا کہ شرک کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کسی طرح سے کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ توحید خالص جو اللہ کے رسول نے ہمیں دی، اسی پر صحابہ نے زندگی گزاری اور صاف و شفاف آئینے کی طرح ہمیں پیش کیا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج اسی بت پرستی کو، شرک کو کلچر کے نام سے، تہذیب کے نام سے، ثقافت کے نام سے، نصاب تعلیم کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، سیریلوں کے ذریعے اور دوسری ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہمارے معاشرے میں عام کیا جا رہا ہے۔ اسکولوں میں پروگرام بنائے جا رہے ہیں، ڈرامے ہو رہے ہیں، کلچرل پروگرام کے نام سے شرک و بت پرستی کو عام کیا جا رہا ہے۔ جس چیز کو مٹانے کے لیے ہمارے اور آپ کے پیغمبر آئے اس چیز کو اب زندہ کیا جا رہا ہے، گھر گھر پہنچانے کی اس کو کوشش کی جا رہی ہے۔ خاص طور پر مسلم سماج کو، مسلم سوسائٹی کو اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو، ہماری نونہالوں کو ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے وہ اپنے ایمان سے دور ہو جائے۔ ان کا تو مشن یہی ہے، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا
فتکونون سواء، وہ تو یہی چاہتے ہیں جیسے انہوں نے کفر کیا، شرک کیا، آپ بھی کفر و شرک کو اختیار کریں اور آپ اور وہ برابر ہو جائیں۔ اور سادگی اپنی بھی دیکھیے، سادگی اپنی بھی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ وہ کلچر کے نام سے، محبت کے نام سے، امن کے نام سے، سمجھوتے کے نام سے کفر و شرک کو اسکولوں میں، کفر و شرک کو معاشرے میں داخل کر رہے ہیں۔ اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک ملک میں رہتے ہیں، ساتھ رہنا ہے، محبت چاہیے، شانتی چاہیے، تو کیا فرق پڑتا ہے ہم ان کی چیزوں میں شریک ہو جائیں، وہ ہماری چیزوں میں شریک ہو جائیں، تو کیا ہوگا اس سے؟ یہ کیا ہوگا نہیں، ہم نے گویا کہ شرک کیا ہے ہم نے سمجھا ہی نہیں، کتنی گھناؤنی چیزیں ہم نے سمجھی نہیں، ہمارے سامنے ایمان کی کیا قیمت ہے وہ واضح نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا، ہمارے رسول کیوں آئے، ہمارا قرآن کیا میسج اور پیغام دیتا ہے، گویا کہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کی قربانیوں پر گویا کہ ہم نے ہتھوڑے چلا دیے، گویا کہ اس کی جو عمارت اللہ کے رسول نے توحید کی اور دین کی، اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے اپنی زندگی اور جان مال ہر طرح کی قربانیوں سے تعمیر کیا تھا، ہم اپنے مقصد کے لیے، دنیا کی چند کوڑیوں کے لیے، دنیا کی ختم ہونے والی عزت اور ناموری کے لیے اس عمارت پر خود ہتھوڑے چلا رہے ہیں، اس عمارت کو خود منہدم کر رہے ہیں۔ اور جو اس پر سختی کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ دیکھیں متشدد آدمی ہے، یہ معتدل دین نہیں جانتا ہے۔ شرک کی ایک نجاست ہے، جہاں وہ نجاست آتی ہے، جیسے پانی کا ایک برتن میں پانی ہے، ایک پیشاب کا قطرہ گر جاتا ہے وہ پانی نجس، نہ اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں، نہ غسل کر سکتے ہیں، نہ کپڑا دھو سکتے ہیں، کسی کام کا نہیں ہے۔ شرک اس سے زیادہ نجاست کا ہے، اس سے زیادہ نجاست کا حامل شرک ہے۔ ایک رتی برابر شرک گر گیا، سارے عمل ہمارے ضائع ہو گئے، پھر زندہ رہ کر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج جو چیزیں زندہ کی جا رہی ہیں، اور خاص طور پر ابھی چند دنوں سے جو ہوا کیا جا رہا ہے کچھ چیزوں کے نام سے ہمارے ملک کے اندر، اچھے اچھے مسلمان اس میں پھنس رہے ہیں۔ ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہیں، ان سے شرکیہ الفاظ اگلوائے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ شرک ہمارے بچوں میں، ہمارے گھروں میں آ رہا ہے اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ ہم تعلیم کے نام سے، ہم کلچرل پروگراموں کے نام سے اپنے بچوں کو شرک اور کفر کے دلدل میں ڈال رہے ہیں۔ بچوں کو آپ ان پڑھ رکھیے، یہ بہتر ہے شرک پر مرنے سے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا ہے تو اسلام پر مریے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں آپ کا۔ قرآن نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب کون ہے؟ جو جہنم کی راہ سے ہٹا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ دنیا میں شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ اگر ہمیں بڑا عہدہ ملتا ہے وہ اللہ کے نزدیک کامیاب نہیں ہے۔ ایسے عہدوں کو تو لات مارنا چاہیے جو شرک کے ساتھ ہمیں ملتے ہوں، ایسی ڈگریوں کو تو پھینک دینا چاہیے جو شرک کے ہمیں ملتے ہوں، ایسی تعلیم پر تو ہمیں تھوکنا چاہیے جس کے لیے شرک کرنا پڑتا ہو، ایسی دولت کو تو ہمیں لات مار کر پھینکنا چاہیے جو شرک کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہو، ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے جو شرک کے ساتھ ہمیں جینے کے لیے کہتی ہو۔ تو اس لیے خدارا اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اپنے اولاد کے ایمان کی فکر کیجئے۔ کل اللہ آپ سے سوال کریں گے تو سب سے پہلے ایمان کے بارے میں سوال کریں گے۔ قبر میں ہمیں ایمان کام دے گا، آخرت میں ہمیں ایمان کام دے گا، دنیا میں ہمیں ایمان کام دے گا، آخرت میں بھی ہمیں ایمان کام دے گا۔ اور سب سے بڑی جو ہماری کوتاہی ہے، کیوں شرک اور کفر سر اٹھا کر ہم پر حملہ کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ ہم نے اپنی دعوت اور اپنا پیغام دوسروں کو پہنچانا چھوڑ دیا۔ ہم نے سوچا کہ یہ دین ہمارا ہے، ایمان ہمارا ہے، ہمارے جو بھائی ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانے کی ہم نے کوشش نہیں کی، یا اس کو ضروری نہیں سمجھا، یا اس کے لیے بہانے شروع کر دیے۔ حالانکہ قرآن نے کیا کہا؟ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق نہیں ہوگا تو گمراہی ہوگی۔ ہم نے حق کے پیغام کو چھوڑ دیا تو دنیا میں اب گمراہی ہے۔ دنیا میں شرک کب آئے گا؟
جب ہم حق کی دعوت کو چھوڑیں گے، ہم دین کی دعوت کو چھوڑیں گے، ہم نے اپنا پیغام چھوڑ دیا تو پھر انہوں نے اپنے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی. ہم نے ان کے سامنے شرک کتنی گندی چیز ہے، شرک کی دنیا اور آخرت میں کیا نقصان ہے، اللہ نے کیوں بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے، نہ ہم اپنے زبان سے اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اپنے عمل سے اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ وہ سر اٹھا اٹھا کر ہم سے باتیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم سے مقابلہ کر رہے ہیں. سورج جب آتا ہے تو اندھیرا خود بخود چھٹ جاتا ہے. تو دین سورج ہے، ایمان سورج ہے. جب ایمان کی دعوت ہوگی تو یہ ساری چیزیں خود بخود چھٹ جائیں گی. تو یہ وقت ہمیں ایک تو اپنے ایمان کو بچانے کی دعوت دیتا ہے، اور ہمارا ایمان کب بچے گا؟ جب ہم دوسروں کو ایمان کی دعوت دیں گے، دوسروں کے سامنے اسلام کا صحیح ماڈل اور نمونہ پیش کریں گے، شریعت کی حقانیت کو غیروں کے سامنے پیش کریں گے، تب یہ ایمان محفوظ رہے گا. ورنہ پھر اللہ ہمارا محافظ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نازک اور اہم مسئلے کو سمجھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے.